مسلیہ مسلمہ اللہ جل وعلا کی فضل و کرم سے آسان قاعدے کا 14واں سبق ہے۔ اللہ جل وعلا سیکھنے سکھانے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق ہے ماضی تمنائی کا، پچھلا سبق تھا ماضی احتمالی کا۔ تمنائی سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کام میں تمنا پائی جاتی ہے، آرزو پائی جاتی ہے۔ تو ماضی میں جو کام ہوا ہے، کام کیا گیا ہے، اس میں آرزو سمجھی جائے تو اسے ماضی تمنائی کہتی ہیں۔ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں آرزو تمنا خواہش سمجھی جائے تو اس ماضی کو ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے آخر میں یہ زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے پرور سے پروردے، خرد سے خردے، گفت سے گفتے، تلبید سے تلبیدے، اور سپردن سے سپردے، گریختن سے گریختے، رمیدن سے رمیدے، دمیدن سے دمیدے، فرستادن سے فرستادے، شناختن سے شناختے۔ لیکن یہاں تنبیہ ہے، خبردار کرتے ہیں اور ایک فائدہ دیتے ہیں۔ یہ جو قاعدہ بیان کیا کہ یہ بناتے ہیں، یہ صرف 3 صیغوں کے آخر میں آتا ہے: واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم۔ باقی صیغوں میں یہ کا لگانا ادا کرنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے اہل زبان اس کے شروع میں کاش کے لاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گردان میں یعنی واحد غائب کے آخر میں لگایا پروردے، اور جمع غائب پروردن دے، اور واحد متکلم پرورد میں۔ یہ 3 صیغیں یا یہ لگانا ہے، مگر 3 صیغوں کے شروع میں کاش کے لگانا ہے: کاش کی پروردی، کاش کی پروردے، کاش کے پروردے۔ ترجمہ ایک ہی ہے: کاش کے وہ پالتا، کاش کے وہ پالتے، کاش کے تو پالتا، تم پالتے، میں پالتا، ہم پالتے۔ یہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ پالتا؟ کیا یہ اچھا ہوتا وہ پالتے؟ کیا یہ اچھا ہوتا تو پالتا؟ کیا یہ اچھا ہوتا تم پالتے؟ کیا یہ اچھا ہوتا میں پالتا؟ کیا یہ اچھا ہوتے ہم پالتے؟ یہ اس طرح بھی ترجمہ ہم اس کا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم، اس کے آخر میں یہ بڑھانا ہے: پروردے، پروردندے، پرورد میں۔ باقی میں کاش کے پروردی، کاش کے پروردے، کاش کے پروردین۔ تو یہ تو ماضی تمنائی بنانے کا طریقہ ہے۔ اس طرح مجہول ہے تو مجہول میں کیا کرنا ہے؟ اسی طرح غائب میں شروع آخر میں یہ لگاؤ، ماضی مطلق مجہول کے آخر میں پروردہ شد تھا تو پروردہ شدے، پروردہ شدندے، پروردہ شد میں۔ پھر کاش کے پروردہ شدی، کاش کے پروردہ شدے، کاش کے پروردہ شدیم۔ تو یہ آپ کی ماضی تمنائی مجہول بن جائے گی۔ تو اس میں ترجمہ کیا ہوگا؟ وہیں تو کاش کے وہ پالے جاتے، پالا جاتا، کاش کے وہ پالے جاتے، کاش کے تو پالا جاتا، تم پالے جاتے، میں پالا جاتا، ہم پالے جاتے۔ کیا یہ اچھا ہوتا وہ پالا جاتا؟ کیا یہ اچھا ہوتا وہ پالے جاتے؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ پالے جاتے، تو پالا جاتا، تم پالے جاتے، میں پالا جاتا، ہم پالے جاتے۔ اب اردو میں مزہ کے آخر میں جہاں نا تھا اسے تا سے بدل دیتے ہیں، پالنا سے پالتا۔ اب یہ پالنا سے پالتا یعنی پیچھے کاش کے لگا دیا، کاش کے وہ پالتا، یا کیا یہ اچھا ہوتا وہ پالتا، تب پالنا سے پالتا کر لیتے ہیں۔ اس طرح ماضی تمنائی بن جاتی ہے۔ تو اب اس میں مصدر آپ کوئی بگانے، پروردے کے بجائے استاد لگانے، استاد استادن دے، استاد میں، کاش کے استادی، کاش کے استادے، کاش کے استادی۔ کاش کے وہ کھڑا ہوتا، کاش کے وہ کھڑے ہوتے، کاش کے تو کھڑا تھا، تم کھڑے ہوتے، میں کھڑا تھا، ہم کھڑے ہوتے۔ کیا یہ اچھا ہوتا وہ کھڑے ہوتے؟ کیا یہ اچھا ہوتا وہ سب کھڑے ہوتے؟ کیا اچھا ہوتا تو کھڑا تھا، تم کھڑے ہوتے، میں کھڑا ہوتا، ہم سب کھڑے ہوتے۔ تو آپ نے نہ لگانا ہو تو پھر اس کے شروع میں نہ لگا دے۔ تو کاش کے نہ پروردے، یعنی پروردے ہے تو نہ پروردے اور نہ پروردن دے۔ اب کاش کیا گیا؟ کاش کے نہ پروردی، کاش کے نہ پروردے، ادھر نون لگ جائے گا۔ اس مجہول میں بھی یہ پروردے شدے، پروردہ شدے، تو نہ پروردہ شدے، نہ پروردہ شدن دے، کاش کے نہ پروردہ شدی۔ اس طرح آپ ماضی تمنائی مجہول بنا لیں گے۔ ماضی تمنائی کس طرح بنائی جاتی ہے یہ بتا دیا، 3 صیغوں میں کیا یہ کیوں آتا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اب اس سے ماضی تمنائی معروف کی گردان کرو، اب یہ آپ نے کرنی ہے۔ بخشیدہ شد میں کیا صیغہ ہے، ساتھ ہی معنی بتاؤ، یہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ مصادر ہیں: فرستادن بھیجنا، یافتن پانا، دیدن دیکھنا، گماشتہ مقرر کرنا، پرستیدن پوچھنا، اموختن سیکھنا۔ اب آپ نے یہ مصادر یاد کرنے ہیں، پھر اس پہ آپ نے خود ہی گردانیں لکھنی ہے، زبانی بھی آپ نے پڑھنی ہے اور اس کی ماضی تمنائی گردانیں کرنی ہے۔ اب اردو میں ترجمہ کریں، یہاں اموخت میں ماضی تمنائی بھی ہے
اور اس کے اندر آپ کو اس کے علاوہ بھی ماضی ملے گی، تو آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ یہاں ماضی احتمالی کون سی ہے، تمنائی کون سی ہے، اس کی علامتیں بنانے کا طریقہ، اس کے مطابق آپ نے اس کا پہلے سیگے کا پتہ چلے گا تو ترجمہ ہوگا۔ اس طرح فارسی سے اب اردو سے فارسی بنایا، یہاں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا اردو میں آپ کو پتہ چلے گا، تو آپ پھر اچھی طریقے سے اس کا فارسی ٹرانسلیشن کر لیں گے اور فارسی میں اس کو بنا لیں گے۔ تو پہلے اس کو اچھی طرح پہچانیں، پھر اس کو حل کریں، تو اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کی فارسی مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔